کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ ان قریب کہیں گے لوگوں میں سے احمق اور بے وقوف لوگ، کس چیز نے پھیر دیا انہیں اس قبلے سے جس پر یہ تھے؟ کہہ دیجئے اللہ ہی کے ہیں مشرق اور مغرب، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ اور اے مسلمانوں، اسی طرح ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو، اور نہیں مقرر کیا ہم نے وہ قبلہ جس پر اے نبی آپ پہلے تھے، مگر یہ جاننے اور ظاہر کرنے کے لیے کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتا ہے اور کون پھر جاتا ہے الٹے پاؤں۔ اور یقیناً یہ بہت بڑی بات تھی مگر ان کے لیے دشوار نہ تھی جن کو اللہ نے ہدایت دی، اور اللہ ہرگز تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ یقیناً اللہ انسانوں کے حق میں بہت ہی شفیق اور بہت ہی رحیم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے رہے ہیں، تو ہم پھیرے دیتے ہیں آپ کو اسی قبلے کی طرف جو آپ کو پسند ہے، تو بس اب پھیر دیجئے اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف۔ اے مسلمانوں، جہاں کہیں بھی تم ہو، اب اپنا چہرہ نماز میں اسی کی طرف پھیرو۔ اور یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ تحویل کعبہ کا حکم حق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو وہ کر رہے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان اہل کتاب کے سامنے ہر قسم کی نشانیاں پیش کر دیں تب بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ ہی اب آپ پیروی کرنے والے ہیں ان کے قبلے کی، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بالفرض اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا، تو بلا شبہ آپ بھی ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، البتہ ان میں سے ایک گروہ وہ ہے جو جانتے بوجھتے حق کو چھپاتا ہے۔ یہ حق آپ کے رب کی طرف سے، حق وہی ہے جو آپ کے رب کی طرف سے ہے، تو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ بنیں۔ ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔ تم نیکیوں میں سبقت کرو، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تم سب کو جمع کر کے لے آئے گا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جہاں کہیں بھی آپ نکلیں تو نماز کے وقت اپنا رخ پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف، اور یقیناً یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ اور جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں تو آپ اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام ہی کی طرف کیجئے۔ اور اے مسلمانوں، جہاں کہیں بھی تم ہو تو نماز کے وقت اپنے چہروں کو اسی کی جانب پھیر دو، تاکہ باقی نہ رہے لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل سوائے ان کے جو اس میں سے ظالم ہیں۔ تو اے مسلمانوں، ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت اتمام کر دوں اور تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ جیسا کہ ہم نے بھیجا تمہارے درمیان ایک رسول، خود تم میں سے وہ تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیات، اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب اور حکمت کی، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے ان چیزوں کی جو تمہیں معلوم نہیں تھیں۔ بس تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر کرو اور میری ناشکری مت کرنا۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو، جان لو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور مت کہو ان کو جو اللہ کے راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں، وہ مردہ نہیں ہیں بلکہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اور ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے کسی قدر خوف اور بھوک سے، اور مالوں اور جانوں اور ثمرات کے نقصان سے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بشارت دیجئے ان صبر کرنے والوں کو، وہ لوگ کہ جب بھی ان کو کوئی مصیبت آئے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ یہی ہیں وہ لوگ کہ جن پر ان کے رب کی عنایتیں ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، تو جو کوئی بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ ان دونوں کا طواف بھی کرے۔ اور جو شخص خوش دلی سے کوئی بھلائی کا کام کرتا ہے تو جان لو اللہ بڑا قدردان ہے، جاننے والا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس شے کو جو ہم نے نازل کی بینات میں سے اور ہدایت میں سے، بعد اس کے کہ ہم نے اس کو واضح کر دیا ہے لوگوں کے لیے کتاب میں،
تو وہی لوگ ہیں جن پر لعنت کرتا ہے اللہ اور لعنت کرتے ہیں تمام لعنت کرنے والے، سوائے ان کے جو توبہ کریں اور اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے واضح طور پر بیان کرنے لگیں، تو ان کی توبہ میں قبول کروں گا، اور میں تو ہوں ہی توبہ کا قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ اسی حال میں مر گئے کہ کفر پر قائم تھے، ان پر لعنت ہے اللہ کی بھی اور فرشتوں کی بھی اور تمام انسانوں کی بھی، اسی لعنت کی کیفیت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان سے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی اور نہ ان کو مہلت ہی ملے گی، اور تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ان کشتیوں اور جہازوں میں جو سمندر میں یا دریاؤں میں لوگوں کے لیے نفع بخش سامان لے کر چلتی ہیں، اور اس پانی میں کہ جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، پھر اسے زندگی بخشی زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، اور ہر قسم کے حیوانات اور چرند پرند اس کے اندر پھیلا دیے، اور ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو معلق کر دیے گئے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان، یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور چیزوں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بنا دیتے ہیں، اور وہ ان سے ایسی محبت کرنے لگتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے، اور جو لوگ واقعتاً صاحب ایمان ہوتے ہیں ان کی شدید ترین محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور اگر ظالم لوگ اس وقت کو دیکھ لیں جب یہ دیکھیں گے عذاب کو، تو ان پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قوت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ اور اس وقت یہ لوگ جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیروں سے اظہار برات کریں گے، اور وہ عذاب سے دوچار ہوں گے، اور ان کے تمام تعلقات منقطع ہو جائیں گے، اور جو ان کے پیروکار تھے کہیں گے اگر کہیں ہمیں دنیا میں ایک بار لوٹنا نصیب ہو جائے تو ہم بھی ان سے اسی طرح اظہار برات کریں گے جیسے آج ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ ان کو ان کے اعمال حسرتیں بنا کر دکھائے گا، لیکن وہ اب آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ اے لوگو، زمین میں جو کچھ حلال اور طیب ہے اسے کھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ شیطان تو تمہیں بدی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اس کا کہ تم اللہ کی طرف وہ باتیں منسوب کرو جن کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا ہے، وہ جواب میں کہتے ہیں ہم تو پیروی کریں گے اس طریقے کی جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، اگرچہ ان کے آباء و اجداد نہ کسی کی بات سمجھ پائے ہوں اور نہ ہدایت یافتہ ہوئے ہوں، پھر بھی وہ اپنے آباء و اجداد ہی کی پیروی کرتے رہیں گے۔ اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا ایسی ہے جیسے کوئی شخص ایسی چیز کو پکارے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہ سمجھتی ہو، وہ بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں اور اندھے بھی ہیں، وہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ اے اہل ایمان، کھاؤ ان تمام پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم واقعتاً اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ اس نے تو تم پر یہی حرام کیا ہے، مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام پکارا گیا ہو، پھر جو کوئی مجبور ہو جائے اور وہ خواہش مند اور حد سے آگے بڑھنے والا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یقیناً اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے نازل کیا ہے کتاب میں سے اور فروخت کرتے ہیں اسے بہت حقیر قیمت پر، یہ لوگ نہیں بھر رہے اپنے پیٹوں میں مگر آگ، اور اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن، اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہدایت دے کر گمراہی خرید لی ہے اور اللہ کی مغفرت ہاتھ سے دے کر عذاب خرید لیا ہے، تو یہ کس قدر صبر کرنے والے ہیں دوزخ پر۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے تو کتاب حق کے ساتھ نازل کی، اور یقیناً جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف ڈالا وہ ضد اور مخالفت میں بہت دور نکل گئے۔
نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور نبیوں پر، اور وہ خرچ کرے مال اس کی محبت کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں اور مانگنے والوں پر، اور گردنیں چھڑانے میں، اور جو پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو جب کوئی عہد کر لے، خاص طور پر صبر کرنے والے، فقر و فاقہ میں، تکالیف میں اور جنگ کی حالت میں، یہ ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں اور یہی حقیقت میں متقی ہیں۔ اے اہل ایمان، تم پر لازم کر دیا گیا ہے مقتولوں کا بدلہ لینا، غلام غلام کے بدلے اور عورت عورت کے بدلے۔ پھر جس کو معافی دی جائے کوئی شے اس کے بھائی کی جانب سے تو اس کی پیروی کی جائے معروف طریقے پر اور ادائیگی کی جائے خوبصورتی کے ساتھ، یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک تخفیف اور رحمت ہے۔ تو اس کے بعد بھی جو حد سے تجاوز کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اے ہوش مندو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے تاکہ تم بچ سکو۔ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ پہنچے اور وہ کچھ مال چھوڑ رہا ہو تو تم پر فرض کیا گیا ہے والدین اور رشتہ داروں کے حق میں انصاف کے ساتھ وصیت کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا تقوی رکھنے والوں پر یہ حق ہے۔ تو جس نے بدل دیا اس وصیت کو اس کے بعد کہ اس کو سنا تھا تو اس کا گناہ انہی پر آئے گا جو اسے تبدیل کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر جس کو اندیشہ ہو کسی وصیت کرنے والے کے جانب سے طرفداری یا حق تلفی کا اور وہ اس کے مابین صلح کروا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، یقیناً اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم پر بھی روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسا کہ فرض کیا گیا تھا تم سے پہلوں پر، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ گنتی کے چند دن ہیں، اس پر بھی جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں، اور جو اس کی طاقت رکھتے ہوں اور وہ روزہ نہ رکھیں ان پر فدیہ ہے ایک مسکین کا اور کھانا کھلانا، اور جو اپنی مرضی سے کوئی خیر کرنا چاہے تو اس کے لیے خیر ہے، اور روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر، اور ہدایت اور حق و باطل کے درمیان امتیاز کی روشن دلیلوں کے ساتھ۔ تو جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے یا جو شخص بھی اس مہینے میں مقیم ہو اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، وہ تمہارے ساتھ سختی نہیں چاہتا، تاکہ تم تعداد پوری کرو اور تاکہ تم بڑائی کرو اللہ کی اس پر جو ہدایت اس نے تم کو بخشی ہے، اور تاکہ تم شکر کر سکو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی اور جہاں بھی وہ مجھے پکارے۔ بس انہیں چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ صحیح راہ پر رہیں۔ حلال کر دیا گیا تمہارے لیے روزے کی راتوں میں بے حجاب ہونا اپنی بیویوں سے، وہ پوشاک ہے تمہارے لیے اور تم پوشاک ہو ان کے لیے۔ اللہ کے علم میں ہے کہ تم اپنے آپ کے ساتھ خیانت کر رہے تھے اور تمہیں معاف کر دیا، تو اب تم ان کے ساتھ تعلق کے ظن و شوق قائم کرو اور تلاش کرو اس کو جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ لیا ہے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے فجر کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو اور ان سے مباشرت مت کرو جبکہ تم مسجدوں میں حالت اعتکاف میں ہو، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، بس ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ اور اسی طرح اللہ واضح کرتا ہے اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے تاکہ وہ تقوی کی روش اختیار کر سکیں، اور تم اپنے مال آپس میں باطل طریقوں سے ہڑپ نہ کرو اور اس کو ذریعہ نہ بناؤ حکام تک پہنچنے کا، تاکہ تم لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ہڑپ کر سکو گناہ کے ساتھ، اور تم جانتے بوجھتے ایسا کر رہے ہو۔ کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے بارے میں کہہ دیجئے یہ لوگوں کے اوقات کا تعین ہے اور حج کے لیے ہے، اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے داخل ہو
بلکہ نیکی تو اس کی ہے جس نے تقوی اختیار کیا، اور گھروں میں داخل ہو ان کے دروازوں سے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور قتال کرو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے قتال کر رہے ہیں، لیکن حد سے تجاوز نہ کرو، بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور انہیں قتل کرو جہاں کہیں بھی انہیں پاؤ، اور نکالو ان کو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، اور فتنہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہاں، مسجد حرام کے پاس جسے امن کی جگہ بنا دیا گیا، ان سے جنگ مت کرو جب تک کہ وہ تم سے اس میں جنگ نہ کریں، یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً اللہ بخشنے والا بہت مہربان ہے، اور لڑو ان سے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کا ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائے تو کوئی زیادتی جائز نہیں مگر ظالموں پر۔ حرمت والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا، اور حرمات کے اندر بھی بدلہ ہے، تو جو کوئی بھی تم پر زیادتی کرتا ہے تو تم بھی اس کے خلاف کارروائی کرو، اقدام کرو جیسا کہ اس نے تم پر زیادتی کی، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اور مت ڈالو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں، اور احسان کی روش اختیار کرو، یقیناً اللہ محسنین کو اور ان لوگوں کو جو درجہ احسان پر فائز ہو جائیں پسند کرتا ہے۔ اور حج اور عمرہ مکمل کرو اللہ کے لیے۔ پھر اگر تمہیں گھیر لیا جائے تو جو کوئی بھی قربانی میسر ہو پیش کر دو، اور اپنے سر اس وقت تک نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو وہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر جب تمہیں امن حاصل ہو اور تم سیدھے بیت اللہ پہنچ سکتے ہو تو جو کوئی بھی فائدہ اٹھائے عمرے کا حج سے قبل تو وہ قربانی پیش کرے جو بھی اسے میسر ہو۔ جس کی قربانی نہ ملے وہ 3 دن کے روزے ایام حج میں رکھے، اور 7 روزے رکھو جبکہ تم واپس پہنچ جاؤ، یہ کل 10 روزے ہوں گے۔ یہ رعایت اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہ رہتے ہوں، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور خوب جان لو کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ حج کے معلوم مہینے ہیں، تو جس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ان مہینوں میں حج کو تو اس کو خبردار رہنا چاہیے کہ دوران حج نہ تو شہوت کی کوئی بات کرنی ہے، نہ فسق و فجور کی، اور نہ لڑائی جھگڑے کی، اور نیکی کے جو کام بھی تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے، اور زاد راہ ساتھ لیا کرو، یقیناً بہترین زاد راہ تقوی ہے، اور میرا ہی تقوی اختیار کرو اے ہوش مندو۔ تم پر اس امر میں کوئی گناہ نہیں کہ تم سفر حج کے دوران اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرو، پس جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو اللہ کو یاد کرو مشعر حرام کے نزدیک، اور یاد کرو اسے جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، اور یقیناً اس سے پہلے تو تم گمراہ لوگوں میں سے تھے۔ پھر تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے سب لوگ پلٹتے ہیں، اور اللہ سے استغفار کرتے رہو، یقیناً اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اور جب تم اپنے مناسک حج ادا کر چکو تو اب اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ شد و مد کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں دے دے، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں پروردگار ہمیں اس دنیا میں بھی خیر عطا فرما اور آخرت میں بھی خیر عطا فرما، اور ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے۔ انہی لوگوں کے لیے حصہ ہوگا اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ جلد حساب چکانے والا ہے۔ اور ذکر کرو اللہ کا گنتی کے چند دنوں میں، تو جو کوئی 2 دن ہی میں جلدی سے واپس آ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ وہ تقوی اختیار کرے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور خوب جان رکھو یقیناً تمہیں اسی کی جانب جمع کر دیا جائے گا۔ اور لوگوں میں سے کوئی شخص ایسا بھی ہے جس کی باتیں تمہیں دنیا کی زندگی میں بہت اچھی محسوس ہوتی ہیں، حالانکہ فی الواقع وہ شدید ترین دشمن ہے، اور جب وہ پیٹھ پھیر کر جاتا ہے تو زمین میں بھاگ دوڑ کرتا ہے تاکہ اس میں فساد مچائے اور کھیتی اور نسل کو تباہ کر دے، اور اللہ کو فساد بالکل پسند نہیں۔ اور لوگوں میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جو بیچ دیتا ہے اپنی جان کو اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ اپنے ایسے بندوں کے حق میں بہت شفیق ہے۔
اے اہل ایمان، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، وہ یقیناً تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر تم پھسل گئے اس کے بعد بھی کہ تمہارے پاس یہ واضح تعلیمات آ چکی ہیں تو جان لو کہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ کیا یہ اسی کا انتظار کر رہے ہیں کہ آ جائے ان پر اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائبانوں میں اور فرشتے اور فیصلہ چکا دیا جائے اور یقیناً تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں۔ پوچھ لو بنی اسرائیل سے ہم نے کتنی روشن نشانیاں انہیں دی ہیں، اور جو کوئی بدل ڈالے اللہ کی نعمت کو بعد اس کے کہ وہ اس کے پاس آ گئی ہو تو وہ جان لے کہ اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے۔ ان کافروں کے لیے دنیا کی زندگی بڑی مزین کر دی گئی ہے، اور جن لوگوں نے تقوی کی روش اختیار کی تھی قیامت کے دن وہ ان کے اوپر ہوں گے، اور اللہ رزق عطا فرمائے گا جس کو چاہے گا بے حساب۔ تمام انسان ایک امت تھے تو اللہ نے اپنے نبی بھیجے جو خوشخبری سناتے اور خبردار کرتے ہوئے آئے، ان کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ تاکہ وہ فیصلہ کر دے لوگوں کے مابین ان امور میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور کتاب میں اختلاف نہیں کیا مگر انہی لوگوں نے جنہیں یہ دی گئی تھی، اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن ہدایات آ چکی تھی محض باہمی زدم زدہ کے سبب۔ پس اللہ نے ہدایت بخشی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اس حق کے معاملے میں جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا اپنے حکم سے، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تمہارے اوپر وہ حالات و واقعات وارد نہیں ہوئے جو تم سے پہلوں پر ہوئے تھے؟ پہنچی تھی ان کو سختی، بھوک اور تکلیف، اور ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان پکار اٹھے کب آئے گی اللہ کی مدد؟ اب انہیں یہ خوشخبری دی گئی آگاہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے۔ اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں؟ کہہ دیجئے جو بھی تم خرچ کرو مال و اسباب میں سے تو والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے خرچ کرو، اور جو بھی خیر تم کماؤ گے اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اور اب مسلمانوں اب تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے اور وہ تمہیں گراں گزر رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ تم کسی شے کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو درالا کہ وہی تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے۔ اور آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینے میں جنگ کے بارے میں، کہہ دیجئے اس میں جنگ کرنا بہت بڑی گناہ کی بات ہے، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا، اس کا کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے کہیں بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور یہ لوگ تم سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ لوٹا دے تمہیں اپنے دین سے اگر وہ ایسا کر سکتے ہوں۔ اور سن لو جو کوئی بھی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں اکارت جائیں گے، اور وہ ہوں گے جہنم والے، وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں تو یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ ان کا حکم کیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے ان دونوں کے اندر بہت بڑے گناہ کے پہلو ہیں اور لوگوں کے لیے کچھ منافعتیں بھی ہیں، البتہ ان کے گناہ کا پہلو نفع کے پہلو سے بڑا ہے۔ اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کریں، کہہ دیجئے اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے واضح کر رہا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت کے معاملات میں۔ اور یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں یتیموں کے بارے میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے جس طرز عمل میں ان کی بھلائی اور مصلحت ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے، اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملائے رکھو تو وہ تمہارے ہی بھائی تو ہیں، اور اللہ جانتا ہے مفسد کو بھی اور مصلح کو بھی، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں سختی ہی میں ڈالے رکھتا، یقیناً اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں،
اور ایک مومنہ لونڈی بہتر ہے ایک آزاد مشرکہ عورت سے، اگرچہ وہ تمہیں اچھی بھی لگتی ہو، اور اپنی عورتیں مشرکوں کے نکاح میں مت دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور ایک مومن غلام بہتر ہے ایک آزاد مشرک مرد سے، اگرچہ وہ تمہیں پسند بھی ہو۔ یہ لوگ آگ کی طرف بلا رہے ہیں اور اللہ تمہیں بلا رہا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے، اور وہ اپنی آیات واضح کر رہا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور وہ عورتوں کی ماہواری کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں، کہہ دیجئے وہ ایک ناپاکی بھی ہے اور ایک تکلیف کا مسئلہ بھی ہے، تو حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو اور ان سے مقاربت نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، پھر جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو اب ان کی طرف جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا، یقیناً اللہ محبت کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں سے اور محبت کرتا ہے بہت پاک بازی اختیار کرنے والوں کو۔ تمہاری بیویاں تمہارے لیے بمنزلہ کھیتی ہیں، تو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے آگے کے لیے سامان کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ تمہیں اس سے مل کر رہنا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے اور اللہ کے نام کو تختہ مشق نہ بنا لو اپنی قسموں کے لیے کہ بھلائی نہ کرو گے، پرہیزگاری نہ کرو گے اور لوگوں کے درمیان صلح نہ کراؤ گے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا تم سے تمہاری بے معنی قسموں پر جو تم عزم و ارادہ کے بغیر کھا بیٹھتے ہو، لیکن ان قسموں پر تم سے ضرور مواخذہ کرے گا جو تم نے اپنی دلی ارادے کے ساتھ کھائی ہوں گی، اور اللہ بخشنے والا اور حلیم ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے 4 ماہ کی مدت ہے، اگر وہ رجوع کر لے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کر چکے ہوں تو اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور جن عورتوں کو طلاق دے دی جائے ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، اور ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے ارحام میں جو کچھ پیدا کیا ہو وہ اسے چھپائیں، اگر وہ فی الواقع اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتی ہیں، اور ان کے شوہر ان کے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں لوٹا لیں اس عدت کے دوران میں اگر وہ واقعتاً اصلاح چاہتے ہوں، اور عورتوں کے لیے اسی طرح حقوق ہیں جس طرح ان پر ذمہ داریاں ہیں دستور کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت۔ طلاق 2 مرتبہ ہے، پھر یا تو معروف طریقے سے روک لینا ہے یا پھر خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دینا ہے، اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ بھی واپس لو سوائے اس کے کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ حدود اللہ کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ پس اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہیں رہ سکتے تو ان دونوں پر اس معاملے میں کوئی گناہ نہیں جو عورت فدیے میں دے، یہ اللہ کی حدود ہیں، پس ان سے تجاوز مت کرو، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہی ظالم ہیں۔ پھر اگر وہ تیسری مرتبہ اسے طلاق دے دے تو وہ عورت اس کے لیے اس کے بعد جائز نہیں ہے جب تک وہ عورت کسی اور شوہر سے نکاح نہ کرے، پس اگر وہ اسے طلاق دے دے تو اب کوئی گناہ نہیں ہوگا ان دونوں پر کہ وہ مراجعت کر لیں اگر ان کو یہ یقین ہو کہ اللہ کی حدود کی پاسداری کر سکیں گے، اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں جن کو وہ واضح کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہیں۔ اور جب تم لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دو اور پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو تم انہیں مت روکو نقصان پہنچانے کے ارادے سے کہ تم حدود سے تجاوز کرو، اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا وہ اپنی ہی جان پر ظلم اٹھائے گا، اور اللہ کی آیات کو مذاق نہ بنا لو، اور یاد کرو اللہ کے جو انعامات تم پر ہوئے ہیں اور جو اس نے نازل فرمائی تم پر اپنی کتاب اور حکمت، اور اس کے ذریعے سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ کو ہر چیز کا حقیقی علم حاصل۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو مت آڑے آؤ اس میں کہ وہ عورتیں پھر نکاح کر لیں اپنے سابق ازواج سے جبکہ وہ آپس میں رضامند ہو جائیں بھلے طریقے پر۔ یہ وہ چیز ہے جس کی نصیحت کی جا رہی ہے تم میں سے اس کو جو واقعتاً ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخر پر، یہی طریقہ تمہارے لیے زیادہ پاک اور زیادہ عمدہ ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں پورے 2 سال اس شخص کے لیے جو مدت رضاعت پوری کرانا چاہتا ہو،
اور بچے والے کے ذمے ہے بچوں کی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق، کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی مگر اس کی وسعت کے مطابق، نہ تو تکلیف پہنچائی جائے کسی والدہ کو اپنے بچے کی وجہ سے اور نہ اس کو جس کا وہ بچہ ہے یعنی باپ اس کے بچے کی وجہ سے، اور وارث پر بھی اسی طرح کی ذمہ داری ہے۔ پھر اگر ماں باپ چاہیں کہ دودھ چھڑا لیں 2 برس کے اندر ہی باہمی رضامندی اور صلاح سے تو ان میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر تم اپنے بچوں کو کسی اور سے دودھ پلوانا چاہو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ تم بچے کی ماں کو وہ سب کچھ دے دو جس کا تم نے دینا ٹھہرایا تھا دستور کے مطابق، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور جو تم میں سے وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ عورتیں روکے رکھیں اپنے آپ کو 4 ماہ 10 دن تک، پس جب وہ اپنی اس مدت تک پہنچ جائیں یعنی عدت گزار لیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس معاملے میں جو کچھ اس نے اپنے بارے میں دستور کے مطابق کریں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس میں کہ کنایہ و اشارہ سے ظاہر کر دو ان عورتوں سے پیغام نکاح، یا پوشیدہ رکھو اپنے دلوں میں، اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان عورتوں کا ذکر کرو گے لیکن ان سے نکاح کا وعدہ نہ رکھو چھپ کر سوائے اس کے کہ کوئی بات کہہ دو معروف طریقے سے، اور مت باندھو گرہ نکاح کی جب تک کہ قانون شریعت اپنی مدت کو نہ پہنچ جائے، اور جان رکھو کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، بس اس سے ڈرتے رہو اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم ایسی بیویوں کو طلاق دے دو جن کو نہ تو تم نے ابھی چھوا ہو اور نہ ان کے لیے کوئی مہر مقرر کیا ہو، اور ان کو کچھ خرچ دے دو۔ صاحب وسعت پر اپنی حیثیت کے مطابق ضروری ہے، اور تنگ دست پر اپنی حیثیت کے مطابق جو خرچ کے قاعدے کے موافق ہے، یہ حق ہے محسنین پر۔ اور اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے، اور تم ٹھہرا چکے تھے ان کے لیے ایک متعین مہر، تو جو مہر تم نے طے کیا تھا اب اس کا آدھا ادا کرنا لازم ہے، الا یہ کہ وہ معاف کر دیں یا وہ شخص درگزر سے کام لے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اور یہ کہ تم مرد درگزر کرو تو یہ تقوی سے زیادہ قریب تر ہے۔ اور اپنے مابین احسان کرنا مت بھلا دو، یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ محافظت کرو اپنی تمام نمازوں کی اور خاص طور پر بیچ والی نماز کی، اور کھڑے ہوا کرو اللہ کے سامنے پورے ادب کے ساتھ۔ پھر اگر تم خطرے کی حالت میں ہو تو چاہے پیادہ پڑھ لو یا سوار، پھر جب تم امن میں ہو جاؤ پھر اللہ کو یاد کرو جیسا کہ تمہیں اس نے سکھایا ہے جس کو تم نہیں جانتے تھے، اور جو لوگ تم میں سے وفات دے دیے جائیں اور وہ چھوڑ جائیں بیویاں تو وہ وصیت کر جائیں اپنی عورتوں کے لیے 1 سال تک کے لیے نہ نفقہ کی بغیر اس کے کہ انہیں گھروں سے نکالا جائے۔ پھر اگر وہ عورتیں خود نکل جائیں تو تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، جو کچھ وہ اپنے حق میں معروف طریقے پر کریں، اور یقیناً اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے۔ اور مطلقہ عورتوں کو بھی ساز و سامان زندگی دینا ہے معروف طریقے پر، یہ لازم ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو اور سمجھو۔ کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جو نکل کھڑے ہوئے اپنے گھروں سے جبکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے موت کے ڈر کی وجہ سے؟ تو اللہ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ، پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور جنگ کرو اللہ کی راہ میں اور خوب جان لو کہ اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو اللہ اس کو اس کے لیے کئی گنا بڑھاتا رہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ کیا تم نے غور نہیں کیا بنی اسرائیل کے سرداروں کے معاملے میں جو انہیں موسیٰ کے بعد پیش آیا جبکہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں؟ انہوں نے کہا تم سے اس بات کا بھی اندیشہ ہے کہ جب تم پر جنگ فرض کر دی جائے تو اس وقت تم جنگ نہ کرو۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں قتال نہ کریں جبکہ ہمیں نکال دیا گیا ہمارے گھروں سے اور اپنے بیٹوں سے؟ پھر جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو سب پیٹ پھیر کر بھاگ گئے سوائے ایک قلیل تعداد کی، اور اللہ ایسے ظالموں سے خوب باخبر ہے۔ اور ان سے کہا ان کے نبی نے کہ اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے اسے ہمارے اوپر بادشاہت ملے؟
جبکہ ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے، اور اسے تو مال کی وسعت بھی نہیں دی گئی۔ نبی نے فرمایا اب جو چاہو کہو، یقیناً اللہ نے اس کو چن لیا ہے تم پر اور اسے کشادگی عطا کی ہے، علم اور جسم دونوں چیزوں میں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بادشاہت دے دیتا ہے، اللہ بہت سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور ان سے کہا ان کے نبی نے طالوت کی بادشاہت کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جو تم سے چھن چکا ہے، جس میں تمہارے لیے تسکین کا سامان ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور کچھ آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں۔ وہ صندوق فرشتوں کی تحویل میں ہے، یقیناً اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ماننے۔ اور جب طالوت اپنے لشکروں کو لے کر چلے تو انہوں نے کہا اللہ تمہاری آزمائش کرے گا ایک دریا سے، یعنی دریائے اردن، تو جو اس میں سے پیٹ بھر کر پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہے، اور جو اس میں سے پانی نہیں پیے گا وہ میرا ساتھی ہے، سوائے اس کے کہ کوئی اپنے ہاتھ سے صرف چلو بھر پانی پی لے۔ تو انہوں نے اس میں سے خوب جی بھر کر پانی پیا، سوائے ان میں سے ایک قلیل تعداد کے۔ اور تو جب دریا پار کر کے آگے بڑھے طالوت اور اس کے ساتھی اہل ایمان، تو انہوں نے کہا آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ تو کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملاقات کرنی ہے کہ کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ گئی اللہ کے حکم سے، تو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب وہ مقابلے پر نکلے جالوت اور اس کے لشکروں کے، تو انہوں نے دعا کی اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور میدان جنگ میں ہمارے قدموں کو جما دے اور ہماری مدد فرما ان کافروں کے مقابلے میں۔ تو انہوں نے مار بھگایا ان کو اللہ کے حکم سے، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا کی اور جو کچھ چاہا اسے سکھا دیا۔ اگر اس طریقے سے اللہ ایک گروہ کو دوسرے کے ذریعے نہ دفع کرتا رہتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تو تمام جہانوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنا رہے ہیں حق کے ساتھ، اور یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں سے ہیں۔